محترم سامعین، آج کے سبق میں ہم حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی تیسری دعا انشاءاللہ سیکھیں گے۔ یہ وہ دعا ہے جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اس وقت اللہ نے دل میں القاء فرمائی اور انہوں نے اپنی زبان سے اس کو مانگا، پھر اللہ نے اسی دعا کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو 90 سال کی عمر میں اللہ نے ایک اکلوتا بیٹا عطا فرمایا، اور جس وقت وہ بچہ دودھ پیتا تھا، اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اپنے اس بیٹے کو اور اس کی ماں کو ایک جنگل میں چھوڑ کے آ جاؤ۔ وہ جنگل یہ جگہ تھی جہاں آج بیت اللہ شریف موجود ہے، جہاں انسان تو رہے اپنی جگہ پر، پرندے بھی نہیں رہا کرتے تھے۔ پرندے تو وہاں تب رہتے نا کہ جب وہاں پر کوئی پانی کا انتظام ہوتا، وہاں پانی کا انتظام ہی نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا حکم فوری طور پر مانا، اپنے بیٹے کو اور اس کی والدہ حضرت ہاجرہ کو لیا اور اس جنگل بیابان کے اندر جہاں کوئی بھی آبادی نہیں تھی، کھانے کا انتظام نہیں، پینے کا انتظام نہیں، پہاڑی علاقہ اور کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر، کوئی آبادی تو درکنار، وہاں پر کوئی درخت نہیں ہے کہ جس کی چھاؤں کے نیچے بیٹھا جا سکے۔ لیکن ابراہیم خلیل اللہ ہے نا، اللہ کے ساتھ وفاداری کرنے والے، سب کچھ اپنے رب کے نام پر قربان کرنے والے، فوری طور پر اپنے بچے کو بھی لیا، اپنی بیوی کو بھی لیا اور جنگل کے اندر چھوڑ آئے۔ جس وقت واپس آنے لگے تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ آپ ہمیں یہاں پر چھوڑ کے جا رہے ہیں، تنہا تنہا اکیلے، کوئی آبادی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس خاتون نے صرف اتنا سوال کیا، کیا آپ ہمیں یہاں اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ خاتون نے آگے سے جواب دیا، بے فکر ہو کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، اب ہمیں بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، جس نے ہمیں یہاں رہنے کا حکم دیا ہے وہ حفاظت بھی خود کرے گا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، تھوڑا سا پانی تھا مشکیزے میں، وہ پیتی رہیں، تھوڑی سی کھجوریں تھیں کھاتی رہیں، پانی بھی ختم ہو گیا، کھجوریں بھی ختم ہو گئیں۔ بچہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے بل بلاتا ہے، روتا ہے، چیختا چلاتا ہے، کل بلا رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے۔ ماں کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب بچے کو یوں تڑپتا ہوا پیاس کی وجہ سے دیکھا ہوگا۔ 2 پہاڑی ہیں، صفا اور مروہ جی۔ اس خاتون نے اپنے بچے کو پہاڑی کے نیچے سلایا، جہاں اب بیت اللہ ہے نا، بالکل اس کے قریب ایک جگہ ہے، وہاں پر سلایا، اور پاس ہی صفا مروہ کی 2 پہاڑی ہیں، وہاں ذرا اوپر جا کے نا اس نے اب ارد گرد نظر دوڑائی کہ کہیں سے کوئی مدد مل سکتی ہو یا پانی مل سکتا ہو۔ ایک چکر لگایا، دوسرا چکر لگایا، 2-3 چکر لگائے، کچھ بھی نظر نہیں آیا، ہمت پھر بھی نہیں ہاری۔ حالانکہ ویسے دیکھا جائے تو عجیب بات ہے، 1-2 بندہ چکر لگائے، وہاں کوئی شے نظر نہ آئے نا، ویسے ہی بندہ مایوس ہو جاتا ہے، جب ہے ہی کوئی شے نہیں تو یہاں کرنے کا فائدہ کیا ہے۔ ہمت نہیں ہاری، دوڑ بھی رہی ہیں، چکر بھی لگا رہی ہیں، اللہ سے مدد بھی مانگ رہی ہیں کہ اچانک ایک آواز آئی، دوڑتی ہوئی اپنے بچے کی طرف آئیں۔ وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود ہوئے، جہاں حضرت اسماعیل سو رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہاں پر اپنا پر مارا، اللہ نے نیچے سے زمزم کا چشمہ جاری فرما دیا۔ انہوں نے جلدی سے اس کو ارد گرد پتھر رکھے، زم زم جس کا معنی ہے ٹھہر جا ٹھہر جا، پانی کو کہا، ارد گرد جو ہے نا انہوں نے اس چشمے کو بند کر دیا۔ آپ اندازہ کریں، یہ تقریباً 6000 سال پہلے کی بات ہے، وہ چشمہ آج بھی جاری ہے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ اچھا پانی جو سمجھا جاتا ہے بابرکت، وہ زمزم کا پانی ہے جی۔ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں سو رہے تھے، وہاں اللہ پاک نے ان کے لیے چشمہ جاری فرمایا۔ پھر وہاں پرندے آنا شروع ہو گئے، قافلے آنا شروع ہو گئے، اور کچھ عرصے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ یہاں بیت اللہ شریف کی تعمیر کریں۔
پھر اسی بیٹے کو اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ ملا کے ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبے کی تعمیر کی اور دعائیں مانگی کہ اللہ کو اس کو آباد فرما دے۔ اللہ نے اس کو ایسا آباد کیا کہ ساری دنیا میں جس وقت دنیا سو رہی ہوتی ہے، شہر بند ہو جاتے ہیں، ہر چیز بند ہو جاتی ہے، آپ رات کے 12 بجے یا 3 بجے وہاں پر بھی جا کے دیکھیں گے تو وہاں وہ گھر پھر بھی آباد ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کو ایسا آباد فرما دیا۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام وہاں سے جا رہے تھے نا، اس وقت انہوں نے یہ دعا مانگی تھی۔ ابھی بیت اللہ نہیں بنا تھا، اس کے بننے سے پہلے جب چھوٹے بچے کو اور اس کی والدہ کو وہاں چھوڑ کے جانے لگے نا، اس وقت یہ دعائیں مانگی تھیں۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی جی، جو آج کے سبق میں ہم نے پڑھنی ہے اور بہت کمال کی دعا ہے جی۔ میں تمام ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ اس کو یاد کریں، خاص طور پر اس زمانے میں اپنی اولاد کے حوالے سے ہر بندہ ہی پریشان ہے جی، تو ان کو چاہیے کہ اس دعا کو خلوص دل کے ساتھ مانگیں گے نا، انشاءاللہ اللہ پاک اس کا بہت بڑا اثر دکھائیں گے۔ دعا کا ایک حصہ یہ ربنا لیقیم الصلاۃ، اے اللہ میں اپنے بچے کو یہاں اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ یہ بڑا ہو کے نماز قائم کرنے والا بن جائے۔ اندازہ لگائے، آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ایک باپ اپنے اکلوتے بیٹے کو اس طرح اس کی ماں کے ساتھ اکیلا تنہے تنہا جنگل میں چھوڑ کے آ جائے، لیکن ابراہیم تھے نا، ان کی باتوں کی کیا ہی بات ہے، چھوڑ کے آ گئے اللہ کا حکم سمجھ کر، اور فرما یہ رہے کہ یا اللہ ان کو میں یہاں اس لیے بات کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ یہاں کوئی کھانا پینا نہیں ہے، دنیاوی ترقی کا کوئی چانس نہیں ہے، جہاں پانی نہیں ہے، ضروریات زندگی گزارنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، ضروریات زندگی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی میں یہاں ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ظاہر ہے کوئی بہت عظیم مشن اور مقصد ہوگا نا جس کے لیے آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ یا اللہ اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ جس وقت بڑے ہو جائے نا، یہ نماز قائم کرنے والے بن جائیں، نماز قائم کرنے والے۔ سب سے پہلی چیز جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے مانگی ہے وہ کل کے سبق میں آپ نے پڑھی تھی، شرک سے بچنا، اور دوسری چیز جو دعا کے اندر مانگی ہے وہ ہے نماز قائم کرنا۔ معلوم ہوا کہ ایمان کے بعد سب سے پہلی چیز انسان کے لیے جو اہمیت کی حامل ہے وہ نماز قائم کرنا ہے، اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ ایک تو یہ ہو گیا ربنا لیقیم الصلاۃ، یہ درمیان والی دعا ہے جی، یہ حصہ آپ پتہ نہیں اس پر کتنا غور کر سکیں گے، کتنا توجہ دیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بہت زیادہ آج کل ضروری ہے جی۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا حصہ بھی ہے جی، اور قرآن مجید کی آیت کریمہ بھی ہے جی۔ اور عجیب بات آپ کو بتاؤں، ابراہیم علیہ السلام نے جاتے ہوئے جتنی بھی دعائیں مانگی تھیں اللہ نے ساری قبول فرمائی، ایک دعا بھی ایسی نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کی جو اللہ نے قبول نہ فرمائی ہو جی۔ یہی دیکھ لیں نماز قائم کرنے والے، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو سنا ہے، ابراہیم کی اولاد صرف نماز قائم کرنے والی نہیں بنی بلکہ ابراہیم کی اولاد پیغمبر بنی ہے، نبی بنی ہے۔ یہ درمیان میں ایک جملہ ہے جی، اس کے اوپر آپ جتنا غور کر سکیں کریں جی۔ اصل جملہ میں آگے والا بھی جو آج کے سبق کا حصہ ہے وہ بھی اس زمانے کے اندر بہت زیادہ ضروری ہے جی، بلکہ اس کی اہمیت مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ یہ تقریباً ہر بندہ ہی مانگ رہا ہے جی، اولاد کے لیے نا دنیاوی رزق۔ یہ بھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے مانگا ہے، وَارْزُقْهُمْ، آج الفاظ کچھ زیادہ ہو گئے ہیں جی، لیکن کوئی نہیں، انشاءاللہ ایک دفعہ آپ یہاں پڑھیں گے نا، اس کے بعد جو ہے نا پھر ہو سکتا ہے کہ مزید آپ اس کو سوچتے رہیں۔ ترجمہ اس کا سنیں گے اور پڑھیں گے انشاءاللہ اس کو جی۔ ربنا لیقیم الصلاۃ، پہلا حصہ ہے جی، اے ہمارے پروردگار میں نے اپنی اولاد کو یہاں اس لیے ٹھہرایا ہے تاکہ یہ نماز قائم کرنے والے بن جائیں۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، لوگوں کے دل
ان کی طرف متوجہ فرما دے. یعنی جنگل بیابان ہے، یہاں جب کوئی آئے گا ہی نہیں تو میری اولاد یہاں پر اکیلی مر جائے، کسی کام کی نہ رہے. یا اللہ لوگوں کے دل نا اس گھر کی طرف، یہاں جو میری اولاد رہے گی نا، ان کی طرف مائل فرما دے، ان کے دلوں کو ان کی طرف محبت پیدا فرما دے. اور آج دیکھیں جی الحمدللہ پوری دنیا سے مسلمان کھنچے ہوئے جا رہے ہیں بیت اللہ کی طرف. ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے. تو یہ بھی دعا قبول ہوئی، پہلی دعا بھی قبول ہوئی. اور آخری یہ والی دعا جو اس آیت میں ہے جی، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اے اللہ ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما، پھلوں کی روزی عطا فرما. کمال نہیں ہے جہاں پانی ہے نہیں، ابراہیم علیہ السلام پھلوں کا رزق مانگ رہے بغیر اسباب کے. لعلہم یشکرون، تاکہ یہ تیرا شکر کرنے والے بن جائیں. آج دنیا کے اندر ہر جگہ پر جہاں پھل ختم ہو جاتے ہیں، بیت اللہ شریف کے اندر ہر بے موسمہ پھل آپ کو وہاں پر مل جائے گا. دنیا کے جہاں کہیں اچھے سے اچھے پھل ہوتے ہیں نا، وہ کھنچے ہوئے آتے ہیں اور بیت اللہ شریف کے اندر آ کے پہنچ جاتے ہیں.